افسوس تیرے معیار کے الفاظ نہ ملے اور نہ لکھ ڈالتا میں. خیر میرے دوستو, دیکھیں میرے دوستو, مزہ لیجئے. اگر سچا ہو اچھا ہو تو سبحان اللہ کی صدائیں آنی چاہیے. میں صرف ہاتھ ایسے اٹھاؤں گا تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انعام لے کے آئے, آپ سبحان اللہ بولے. اگر کوئی لے کے آئیں گے تو میں منع بھی نہیں کروں گا, لیکن سبحان اللہ بولنا یہ کمپلسری ہے, یہ ضروری ہے. شعر دیکھیں, زبیر بھوپالی صاحب میری بڑی شخصیت, میرے اچھے دوست, میں دوست بھی مانتا ہوں اور یہ میرے استاد بھی ہیں, میں اسے تسلیم کرتا ہوں. وہ میں جانتا ہوں, زبیر بھائی جانتے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. چونکہ میں نے ان سے سیکھا ہے حسن کا وسین کا, ماشاءاللہ. تو خیر ماشاءاللہ. شعر دیکھیں میرے دوستو, نعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کے وصف رکھنا نعت ہے. نعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر کرنا نعت ہے. نعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان پڑھنا نعت ہے. نعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کا نام جپنا نعت ہے. ارے نعت کیا ہے؟ عاشقوں کا شعر کہنا نعت ہے. نعت کیا ہے؟ ان کی دھن میں مست رہنا نعت. سبحان اللہ. ارے نعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کے دلبروں کی دلبری. نعت کیا ہے؟ آپ سے منسوب ہے جو شاعری. نعت کیا ہے؟ مومنوں کے قلب کی چارہ گری. نعت کیا ہے؟ مدحت خیر البشر کی نوکری. ارے شعر گوئی کے ہنر سے کام لینا نعت ہے. حرمت دل سے نبی کا نام لینا نعت. سبحان اللہ. نعت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ خوبی سرکار کا اقرار ہے. نعت کیا ہے؟ مومنوں کے فخر کی دستار ہے. نعت کیا ہے؟ ایک عقیدت کے گلوں کا ہار ہے. نعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کے وصف کا پرچار ہے. ارے خدمت سرکار کا اقرار بن جاتی ہے نعت, ایک لاغر اونٹ کی رفتار بن جاتی ہے. سبحان اللہ. خدمت سرکار کا اقرار بن جاتی ہے نعت. خدمت سرکار کا اقرار بن جاتی ہے نعت, ایک لاغر اونٹ کی رفتار بن جاتی ہے نعت. سلام کٹیہار شعر سن کر بتا رہے ہیں آپ. شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ نعت کیا ہے؟ ظلمتوں میں آنکھ کی رخشندگی. نعت کیا ہے؟ ظلمتوں میں آنکھ کی رخشندگی. نعت کیا ہے؟ مومنوں کے قلب کی پاکیزگی. نعت کیا ہے؟ ذہن کی فکر رسا کی تازگی. نعت کیا ہے؟ عاشقان مصطفیٰ کی زندگی. نعت سرکار دو عالم سے ہمارا پیار ہے. نعت ان سے عشق کے جذبات کا اظہار ہے. سبحان اللہ. عالمی کی شان رحمانی ہے نعت. فخر شاہ مصر کے چہرے کی تابانی ہے نعت. کار رب العالمی ہے یعنی لاسانی ہے نعت. ارے آمنہ کے لال کی صدیوں سے دیوانی ہے نعت. اشرف الاشراف کی موجز بیانی نعت ہے. سرور کونو مکہ کی مدح خانی نعت ہے. اشرف الاشراف کی موجز بیانی نعت ہے. سرور کونو مکہ کی مدح خانی نعت ہے. دو بند اور سماعت کر لے چکے, اس میں 23 بند ہے, میں پورے نہیں پڑھ سکتا. شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ تاج اسرائیل میں داؤد کے لہجے میں نعت. تاج اسرائیل میں داؤد کے لہجے میں نعت. پشت ابراہیم میں عیسیٰ کے ہر رتبے میں نعت. نور آدم حسن یوسف نوح کے بیڑے میں نعت. آئی ہے ایک ایک نبی کی زست کے حصے میں نعت. ہے صحیفوں میں زبور انجیل کے صفحات میں نعت. ہے توریت میں قرآن کی آیات. نعرے تکبیر زندہ باد. نعرے تکبیر. عالی جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب, عالی جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب, جلسہ دستار بندی. تاج اسرائیل میں داؤد کے لہجے میں نعت. پشت ابراہیم میں عیسیٰ کے ہر رتبے میں نعت. نور آدم حسن یوسف نوح کے بیڑے میں نعت. آئی ہے ایک ایک نبی کی زست کے حصے میں نعت. ہے صحیفوں میں زبور انجیل کے صفحات میں نعت. ہے توریت میں قرآن کی آیات. اور سنو مزہ لے کے بتائیے گا, عاشقوں میں ان کے میکائیل کا ہونا ہے نعت. عاشقوں میں ان کے میکائیل کا ہونا ہے نعت. ان کے مداحوں میں اسرافیل کا ہونا ہے نعت. ادب چوکھٹ پہ اسرائیل کا ہونا ہے نعت. بس خدا کے حکم کی تعمیل کا ہونا ہے نعت. ارے کون لکھ پڑھ سکتا ہے ان کی ثنائے بے عدی. ارے نعت وہ رب العلا ہے, نعت خواہ ہے جبرائیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے مجاہد بھائی, واہ واہ واہ. کون لکھ پڑھ سکتا ہے ان کی ثنائے بے عدی. زندہ باد. عاشقوں میں ان کے میکائیل کا ہونا ہے نعت. زندہ باد. اسد بھائی نے نوازا ہے بھائی, واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. پھر سے پڑھ دوں. تاجے ضرورت نہیں مانگی, یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی. یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر
बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मेरे अच्छे लोगों, अभी आप तशरीफ रखें, एक शायर जुबैर भोपाली भी हमारी फहरिस्त में है। उनको सुने बगैर आप जाते हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा, उनका कोई नुकसान नहीं। ठीक है कि कुछ लोग जा रहे हैं, तकाजे से जा रहे हैं, अल्लाह करे वो जा रहे हैं फिर आ जाए। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, आज मेरी तबीयत चाह रही है कि एक नाते पाक के चंद शेर, भाई ने आवाज दी कि मुजाहिद साहब मैं आपको भी सुनना चाहता हूं। मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, अगर आप कहें तो वो शेर पढ़ के यहां से उद्घाटन, इफ्तिताह, आगाज सब चीज कर दूं। तैयार है? जब मैं मदीने पाक में था, एक खबर आप तक मौसूल हुई होगी कि मैंने गजल के उन मुशायरों से तौबा कर लिया जिस मुशायरे के अंदर शायरात मौजूद होती है। गजल का पढ़ना गुनाह नहीं है, गजल तो वो पाक और पवित्र सिन्फ है कि उसे मिंबर रसूल पे भी पढ़ा जा सकता है। गजल जैसे डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते, मदीने का हम तो सफर चाहते, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते। तो इस गजल से तौबा नहीं, उस गजल से जिसके अंदर सिन्फे नाजुक हुआ करती थी। और आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, किसी शायरा को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई मुझसे टक्कर ले ले शायरी में जवाब के लिए। सरफ एक्शन लगा के धोने का तरीका कोई मुझसे पूछता, कितने केमिकल इसके अंदर आते हैं मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन बाद में रोज़े हबीब पर जब नाते पाक पढ़ रहा था तो आवाज दिल से आई कि हबीबी सच बताना, तुम नाते मुस्तफा मुस्तफा के दर पे पढ़ने के लायक हो? फला शायरा के साथ नैन मटक्का करते हुए उसको आवाज और तकरार करते हुए नजर आते हो। दिल में आई वही सदा और वही तौबा मैंने कर ली कि अब की जो बची हुई जिंदगी है वो इंशाअल्लाह वारिसिने अंबिया के जूतों में गुजरेगी और उलमाए देवबंद के जूतों में गुजरेगी, अकाबिरीन के जूतों में गुजरेगी। जब भी पढ़ूंगा नाते मुस्तफा पढ़ूंगा, जलसा सीरतुन नबी पढ़ूंगा, इस्लाह मुआशरा पढ़ूंगा, मनक़बत पढ़ूंगा, मुज़ाहिरा क़िरत पढ़ूंगा। और गजल की वो महफिल अगर कोई हमवार कर ले जिसके अंदर सिर्फ शायरों को बुलाया जाए तो गजल के शेर कौन पढ़वाने हैं, ये तरीका मुझे अभी भी मालूम। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा मुजाहिद अभी भी बहुत शोहरत पा लिए थे, 50,000 का लिफाफा हुआ करता था, अंतरी मंत्री तेरे बगल में घूमा करते थे, क्या वजह थी? नात में